رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمد لله الذي لا مانع لحكمه ولا ناقض لقضائه، والصلاة والسلام على سيد انبيائه وسند اولیائه واحبابه المعارضين لاعدائه. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. صدق الله العظيم. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. صلاة وسلاما عليك يا رسول الله، صلاة وسلاما عليك يا حبيب الله. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. ابان مولده عن طيب عنصره يا طيب مبتدأ منه ومختتم. وبات ايوان كسرى وهو منصدع كشمل اصحاب كسرى غير ملتسم. منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. ثم الرضا عن نبي بكر عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم. وملتكم برسول الله نصرته ان تلقه الاسد في آجامها تجمی. اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ وعظم شانہ واتم برہانہ کی حمد و ثنا حضور رحمت عالم، نور مجسم، شفیع معظم، قائد المرسلین، سید النبیین، امام الاولین والآخرین، جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد، معزز و محترم معظم و مکرم سامعین، حاضرین، اہل اسلام، اہل سنت و جماعت، عاشقان مصطفیٰ، آج کی یہ عظیم الشان محفل ربیع الاول شریف کے ابتدائی ایام میں حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے میلاد مقدس کی خوشی میں منعقد ہے، اور آپ نے اس عظیم الشان مرکز میں اس عظیم الشان تقریب میں علماء کرام کے خطابات سماعت فرمائے ہیں، اور اس سے پہلے میلاد شریف کے جلوس میں بھی آپ نے شرکت کی سعادت حاصل کی ہے. کئی سالوں سے اس جامع مسجد میں حاضری کا شرف حاصل کرتا ہوں، اور اس تقریب مقدس میں بھی مجھے حضرت قبلہ
پیر طریقت رہبر شریعت صوفی عبداللہ خان صاحب نقشبندی مجددی دامت برکاتہم العالیہ اور آپ کے زیر سایہ انتظامیہ کی طرف سے علماء کرام خواہش کا اظہار فرماتے، اور میری بھی دلی خواہش تھی کہ میں اس میں حاضر ہوتا، مگر ہر سال میں یہاں ہونے کے باوجود مجھے اپنے دادا مرشد کے عرس کے سلسلہ میں پاکستان اس تاریخ پر جانا ہوتا تھا، باوجود اس مرتبہ میں سفر نہ کر سکا، اور الحمدللہ عظیم الشان محفل میلاد مقدس بھی مجھے اپنی آنکھوں سے اس کی زیارت کا موقع مل گیا اور حاضری کی سعادت حاصل ہو گئی۔ اللہ تعالی جل شانہ اس مرکز اسلام کی رونقوں کو تا قیام قیامت اسی طرح ترقی کے ساتھ قائم رکھے۔ حضرت صوفی صاحب قبلہ دامت برکاتہم العالیہ کو صحت و سلامتی کے ساتھ اللہ ان کے ذل عاطفت کو دراز فرمائے، اور تمام علماء کرام معزز و مکرم جو تشریف فرما ہیں، ان کے توسط سے اللہ رب العزت جل وعلا ہماری حاضری کو قبولیت کا شرف عطا فرمائے۔ محترم حاضرین، میلاد شریف کی محافل ربیع الاول شریف میں جو ہوتی ہیں، یہ تمام محافل کی روح ہیں، اور یہی روح رواں ہے جو سال بھر کی محافل میں جاری و ساری رہتی ہے۔ محترم حضرات، ہمارے پیارے آقا امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اللہ رب العزت جل وعلا وعز اسمہ کی ذات پاک کا ارادہ اول ہیں، اور اللہ کی پہلی تخلیق ہیں، مقصد اول ہیں، ارادہ اول ہیں، اور کروڑوں لاکھوں انواع کی مخلوق میں ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے رب کی قدرت کا شاہکار ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العزت جل وعلا نے اپنی صفت تخلیق کی خود کو کبھی کسی صنعت پر اور کسی تخلیق پر داد نہیں دی۔ قرآن مقدس میں اللہ رب العزت نے تبارک اللہ احسن الخالقین فرمایا، اس رب کی بڑائی بولی جو سب سے بہتر خالق ہے اور تخلیق جس کی کامل ہے اور حسین ہے۔ میں کئی مواقع پر عاشقان مصطفیٰ کو اس پر متوجہ کر چکا ہوں کہ ہمارے ڈسٹرکٹ گجرات میں ایک گدی ہے اور بڑی درگاہ ہے آوان شریف، وہاں کے جو مؤسس بزرگ ہیں وہ اخوند صاحب جو سوات شریف والے بزرگ ہیں، ان کے خلیفہ ہیں حضرت قاضی سلطان محمود صاحب رحمت اللہ علیہ۔ یہ قادری سلسلہ کے بڑے عظیم صوفی اور بزرگ گزرے ہیں، انہوں نے پنجابی میں قرآن پاک کی پوری تفسیر لکھی ہے، اور اس آیت کریمہ کے تحت حضرت قاضی صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، میں نے کوئی 30 تفسیروں سے یہ امر معلوم کیا کہ اللہ رب العزت جب اپنی صفت تخلیق کو داد دے رہا ہے، تبارک اللہ واحسن الخالقین، تو یہ کس صفت پر، کس تخلیق پر رب نے اپنے آپ کو داد دی ہے؟ فرماتے ہیں 30 مفسرین کو میں نے پڑھا، اکابر کو،
وہ یہ لکھتے ہیں کہ رب تبارک و تعالی نے اپنی تخلیق کامل اور شاہکار قدرت جناب محمد الرسول اللہ کو جب بنایا تو رب تعالیٰ نے اپنی صفت تخلیق کی داد دی ہے، اور ان لفظوں میں قاضی صاحب نے لکھا تبارک کا معنی یہ کیا کہ رب تعالیٰ نے خود کو اس انداز سے اپنی صفت تخلیق کو داد دی، شابہ ہو تیری شابہ ربا، یعنی مالکہ شابہ تیری شابہ کہ تو نے محمد رسول اللہ کو پیدا کیا ہے۔ یعنی کارخانہ قدرت میں لاکھوں انواع ہیں، مخلوق کی لاکھوں انواع ہیں۔ میں جب یہ کہتا ہوں کہ لاکھوں انواع ہیں تو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں نے پچھلے ہی سال ایک مضمون پڑھا تھا جس میں یہ لکھا ہے کہ بوٹے جو ہیں، نباتات، درخت، شجر وغیرہ، ان کی ایک سائنسدان کا میں مضمون پڑھ رہا تھا کہ 12 لاکھ اقسام ہم نے گنی ہیں۔ تو اشجار کی یعنی بوٹوں کی 12 لاکھ اقسام سائنسدانوں نے لکھ لی ہیں، بھئی اتنی ہیں۔ تو اب میں کیا کہوں کہ کتنی مخلوق ہے، لیکن ساری مخلوق میں قدرت کو اپنے جس شاہکار آز ہے وہ جناب محمد رسول اللہ ہے، اور پیار سے کہیے سبحان اللہ۔ اس لیے کہ حضور کمال کی چیزیں، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں، تیرا قد تو نادر دہر ہے، کوئی مثل ہو تو مثال دے، نہیں گل کے پودوں میں ڈالیاں کہ چمن میں سروے چما نہیں، اور نہیں ان کے رنگ کا دوسرا، نہ تو ہو کوئی نہ کوئی ہوا، کہو اس کو گل کہے کیا بنے کہ گلوں کا ڈھیر کا نہیں۔ اللہ اکبر۔ فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ جب حضور کی تعریف کرتے ہیں تو قرآن و سنت کا مغز پیش کرتے ہیں، اور بات سمجھنے کی ہوتی ہے، سمجھ آ جائے تو پھر بڑا لطف آتا ہے اور بڑی حلاوت حاصل ہوتی ہے، لذت بھی تب آتی ہے جب سمجھ آئے۔ اکثر دوست یہ سمجھتے ہیں مشاوری گل کرتے کچھ چنگی پہ کرتے ہوں گے، آنکھوں سبحان اللہ، تو اس طرح پھر سبحان اللہ میں بھی کوئی تن تنا نہیں ہوتا، سمجھ آ کے سبحان اللہ کہیں تو بڑے ذوق سے پھر کہی جاتی ہے سبحان اللہ۔ اعلیٰ فرماتے ہیں بس جو ہے محبوبوں کو پھول کہہ دیتے ہیں، مگر یا رسول اللہ ہم آپ کو اس طرح کا پھول نہیں کہہ رہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ پھول تو جس طرح کا بھی لینے جاؤ، جس نوع کا بھی، یعنی پھول گلاب کا لو یا چنبیلی کا لو، ٹوکروں کے ٹوکرے مل جاتے ہیں، مگر سونیا تو وہ پھول نے جدے نال دا دوجا پھول بھی رب نے پیدا نہیں کیتا۔ یہ ہے بات۔ کہو اس کو گل کہے کیا بنے کہ گلوں کا ڈھیر کہاں نہیں۔ ہوں سمجھ آئی جب کہ آخ دن پہ، ورنہ شعر پر آپ کو سمجھ نہیں تھی، نہ آپ نے وہ لطف حاصل کیا کہ شعر میں کہا کیا جا رہا ہے۔ یعنی پھول کہنے میں پھولوں کے تو ٹوکرے کے ٹوکرے چائے مل جائیں، ہمارے یہاں ملتے ہیں لاہور میں، شیخوپورہ روڈ پہ نکلے نا تو وہاں پھولوں کے باغ ہیں، شرپور شریف کی طرف جب ہم جاتے ہیں تو راستے میں باغ ہیں پھولوں کے، تو بالکل منڈی لگی ہوتی ہے ہر قسم کے پھولوں کی۔ میں نے ڈھیر دیکھے ہیں، آپ نے شاید کبھی اس طرف نہ گئے ہوں، نہ دیکھے ہوں، میں نے دیکھے ہیں پورے اس طرح بڑے بڑے ڈگ لگے ہوئے پھولوں کے۔ تو پھر وہ جب بھی دیکھتا ہوں تو مجھے شعر یاد آ جاتا ہے کہ اس طرح پھول نہیں ہے آپ، کیوں کہ ایک رنگ کے، ایک خوشبو کے ہزاروں نہیں لاکھوں پھول ہیں، فرمایا آپ وہ پھول ہیں جس رنگ کا دوسرا پھول رب نے پیدا ہی نہیں کیا۔ اور سرکار فرماتے ہیں وہی نور حق وہی ذل رب، وہی نور حق وہی ذل رب ہے، اسی سے سب ہے اسی کا سب، وہی نور حق وہی ذل رب ہے، اسی سے سب ہے اسی کا سب، نہیں اس کے ملک میں آسماں کہ زمین نہیں کہ زمان نہیں، سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر، ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں تجھ پہ آیا نہیں۔ زور سے کہیے سبحان اللہ۔
تعریف ہم کر رہے ہیں، تعریف ہمارے امام کر رہے ہیں، ہم اس پہ ایمان رکھتے ہیں، اور اس سے اچھے لفظ مجھے نہیں ملے کہ وہ بولوں، اس لیے میں نے یہ بول دیے، کیونکہ تعریف کرنی ہے حضور کی۔ اور اہل سنت و جماعت میں آپ کو مبارک پیش کرتا ہوں اس بات کی کہ صرف آپ اس سے حضور کی تعریف کر سکتے ہیں جس سے نبی پاک بھی راضی ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ بھی راضی ہوتا ہے۔ زور سے کہیے سبحان اللہ۔ آپ کو سمجھ نہیں آئی میں نے کیا کہا؟ جن کو سمجھ آئی ہو وہ زور سے کہیں سبحان اللہ۔ کیونکہ اکثر لوگوں تو اردو سمجھ نہیں آتی نوجوانوں کو، اور جن کو سمجھ آتی ہے تو پھر ہم ذرا بات تھوڑی اس طرح کی کر رہے ہیں کہ وہ ان کو اس پر توجہ نہیں آتی کہ کیا کہہ رہے ہیں۔ وقت بھی کم ہے اور طبیعت میں تھوڑی علالت ہے، اور پورے ذوق کے ساتھ میں حاضری بھی پیش کرنا چاہتا ہوں، ان ساری کیفیات کے ساتھ میں آپ کے سامنے حاضر ہوں کہ اہل سنت و جماعت ہی اس طرح حضور کی تعریف کر سکتے ہیں جس تعریف پر اللہ تعالیٰ بھی خوش ہوتا ہے اور اللہ کا رسول بھی خوش ہوتا ہے۔ آپ کہیں گے یہ کیا بات ہوئی؟ آپ کو تو کوئی طریقہ نہیں ہے تقریر کا؟ بڑے بڑے تیز مولوی، بڑی کیسٹیں اور بڑے بڑے مجمع تعریف کر سکتے ہیں، کیوں نہیں کر سکتے؟ یہ علماء کرام تشریف فرمائیں، حفاظ بیٹھے ہیں، قراء تشریف فرمائیں۔ میں آپ کے سامنے یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اگر کسی حافظ کو یا قاری کو یا عالم کو تھوڑا پڑھا ہوا ہو یا زیادہ پڑھا ہوا، آپ یہ کہہ دیں کہ آپ کچھ نہیں جانتے، اس بات پر وہ خوش ہو سکتا ہے؟ آپ بولیں۔ آپ کوئی مجھے کہہ دے، مثلا مجھے کہتا ہے، میں خود کو یہ سمجھتا ہوں کہ میں بڑا نرم آدمی ہوں، ہر بات سن لیتا ہوں، مگر مجھے بھی اس بات پر غصہ لگے گا اگر کوئی کہ شاہ جی تانوں پتہ ہی کوئی نہیں، تانوں کی آؤں جی۔ اچھا اگر مجھے کچھ بھی نہ آتا ہو جی، واقعتاً میں جاہل ہوں، تو تب بھی مجھے غصہ آئے گا۔ یعنی اگرچہ یہ بات سچی ہو کہ مجھے نہیں آتا کچھ، تب بھی مجھے کوئی کہے کہ تمہیں کچھ نہیں آتا، تب بھی غصہ آتا ہے۔ غور فرمایا آپ نے؟ یعنی سچی بات بھی کوئی کہے، مثلا آپ پڑھے ہوئے نہیں ہیں، آپ کو کوئی کہتا ہے آپ ان پڑھ ہو، آپ جاہل ہو، آپ کو کچھ نہیں آتا، تو یہ بات سچی ہوگی، کیوں کہ آپ کو کوئی ڈگری نہ ہو، آپ کے پاس کوئی سند نہ ہو، کوئی شہادہ نہ ہو، سچی بات کہہ رہا ہے اگلا، پھر بھی غصہ آتا ہے آپ کو۔ اس بات میں بڑی باریکی ہے، اس پہ غور کرنا۔ بس سچی بات پہ تو غصہ نہیں آنا چاہیے نا، نہیں آنا چاہیے نا۔ تو جو پڑھا ہوا نہیں، اس کو خود پتا ہے میں پڑھا ہوا نہیں، اس کو بھی کہ تو جاہل ہے، اس کو بھی غصہ آتا ہے۔ اچھا ایک عالم ہے، اس کو کوئی کہتا ہے کہ تو جاہل ہے، وہ سمجھتا ہے کہ اس کے کہنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، میں تو عالم ہوں، اس کے باوجود اس کو غصہ آتا ہے، جبکہ وہ یہ جانتا ہے کہ اس کے کہنے سے کیا فرق پڑتا ہے، میں تو عالم ہوں۔ ایک حافظ قرآن ہے، اگلا کہتا ہے تجھے قرآن پڑھنا ہی نہیں آتا، حالانکہ وہ مانا پرونہ قاری ہے۔ جب اس نے کہا تمہیں نہیں آتا، اس کو غصہ آتا ہے، حالانکہ وہ سمجھدار آدمی، 40 سال سے اوپر آدمی تو سمجھدار ہے نا، تو 50 کا بھی ہوگا تو غصہ کرے گا۔ ہم کہیں گے آپ کو کیوں غصہ آیا صاحب، آپ تو قاری ہیں، منے پرونے، اس ایک آدمی نے اگر ایسا کہہ دیا تو آپ کو کیوں غصہ ہے، حالانکہ آپ جانتے ہیں کہ آپ بہت اچھے قاری ہیں۔ آپ کہیں گے ہم میلاد سننے آئے تھے، یہ کیا کہانی شروع کر دی، اس کہانی میں بھی کوئی بات ہے، غور کرو کہ جو چیز حقیقت میں قبح ہے، قبح یعنی جو
چیز عیب ہے، عیب اب آسان ہو گیا، عیب ہے عیب، عیب عیب دار کو بھی کہو گے تو غصہ کرے گا، بے عیب میں عیب کرو گے تب بھی غصہ کرے گا، اگرچہ وہ جانتا ہے مجھ میں عیب نہیں پھر بھی غصہ کرے گا، اگر عیب دار ہے پھر عیب کی نسبت ہو گئی پھر بھی غصہ کرے گا۔ کیوں کہ نقص فی ذات ہی ایسی چیز ہے کہ جو جھوٹا کہا جائے یا سچی نسبت کی جائے وہ پسند نہیں آتی، اور حسن ذات ہی ایسی چیز ہے کہ جاہل کو عالم کہو تب بھی خوش، عالم کو عالم کہو تب بھی خوش، حالانکہ جاہل سمجھتا ہے کہ میں عالم نہیں، یہ جھوٹی میری بات کرتا ہے پھر بھی خوش ہوتا ہے۔ آپ اس پر توجہ فرمائی آپ نے کہ نہیں؟ جب ایک جاہل آدمی سمجھتا ہے، ہم کہتے ہیں کہ صاحب آپ بڑے پڑھے لکھے، وہ سمجھتا ہے میں تو پڑھا ہوا نہیں، لیکن اس کے باوجود وہ خوش ہوتا ہے۔ کیوں ہوتا ہے؟ اس پر غور کرو، اس پہ غور کرو کہ جب وہ خود سمجھتا ہے کہ انہوں کو غلطی لگی، پتہ ہے بندے کی عادت، چلو تھوڑی دیر بعد سے لگی راستے چنگا ہے، بھائی چنگا ہی ہے، اگر مجھے عالم سمجھ رہا ہے تو تھوڑی دیر سمجھی رکھے، ٹھیک ہے۔ جاہل خوش ہے کہ مجھے عالم کہہ رہا، حالانکہ جانتا ہے میں عالم نہیں۔ تقریر ساری مکمل ہو گئی اگر آپ کو سمجھ آئی تو۔ میں نے آپ کو کہا تھا سنیو، اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنے والی تعریف اور دن منانا اور محفل کرنا، بات کرنا، محفل سجانا اور تعریف کرنا اور اس انداز سے کرنا جس پہ اللہ بھی راضی ہو، رسول راضی ہو، میں پورے دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کہ یہ ڈھنگ آتا ہی صرف اہل سنت و جماعت کو ہے۔ زور سے کہو، بولو زور سے کہو سبحان اللہ۔ آپ کہیں گے کیوں جناب ان کو نہیں آتا؟ سیرت کا جلسہ کرتے ہیں، بڑے بڑے علماء ہیں، آپ کو تو صرف اردو آتی ہے یا پنجابی آتی ہے، وہ تو 18 زبانیں بولتے ہیں، بڑی تعریف کرتے ہیں۔ میں نے کہا کرتے ہیں، مگر جس طرح وہ تعریف کرتے ہیں اس طرح ہم ان کی کریں تب بھی وہ خوش نہ ہوں۔ نہیں سمجھ آئی آپ کو؟ جس طرح وہ تعریف کرتے ہیں اس طرح ہم ان کی کریں تعریف تو وہ خوش نہ ہوں، تو وہ اس طرح تعریف کر کے رسول اللہ کو کس طرح خوش کر سکتے ہیں جس تعریف پر وہ خود خوش نہیں ہو سکتے؟ اگر ان کی وہ تعریف کی جائے تو وہ خود خوش نہ ہو تو رسول کو کس طرح خوش کریں گے؟ اور اللہ سنیو، جو قوم رسول کو خوش نہ کر سکے اس پہ خدا کبھی خوش نہیں ہوتا۔ آہستہ سبحان اللہ کہتے ہو مجھے سمجھ، زور سے بولو۔ سمجھ آئی یا نہیں آئی؟ مثلاً مولوی صاحب تقریر کرتے ہیں، سیرت النبی کا جلسہ ہے، ایسی ہی محفل سجائے بیٹھے ہیں، ایسی تو نہیں سجتی ان سے، مگر ٹھیک ہے بندے جمع کر لیتے ہیں ادھر ادھر سے، بندے ہی کہوں کیا کہوں، کیونکہ اس ملک میں کہتے ہیں نا جی کچھ آداب ہونے چاہیے، وہ ایٹیکیٹس ہونی چاہیے، بندے شندے تو ہے نہیں، ذیاب فی سیاب لب پہ کلمہ دل میں گستاخی، سلام اسلام ملحد بھر کے تسلیم زبانی ہے، مگر برطانیہ کی مجبوری ہے۔ کہتا ہوں ذیاب فی سیاب، سمجھ آ جائے تو ٹھیک ہے، ترجمہ نہیں کرتا اس کا۔ گرامی قدر حضرات، کوئی تقریر نہیں زیادہ کروں گا، بات سمجھانا یہ چاہتا ہوں کہ اپنے اپنے انداز میں دنیا ذکر کرے گی، یہ کسی کا دین نہیں، حضور کو اللہ نے وہ شوکت دی ہے کہ ہر شخص ان کی تعریف کرتا ہے، یہ کسی کا کوئی احسان نہیں، کیونکہ وہ تو ہیں ہی محمد، کون ہے جو ان کی تعریف نہ کرے؟ کہتے جی ہم بھی کرتے ہیں، ہمیں مان لو، میں نے کہا تمہیں کیا مانے، ان کی تعریف تو ڈاکٹر کارلائل بھی کرتا ہے،
عیسائی بھی کرتا ہے، یہودی بھی کرتا ہے، ان کی تعریف تو ہندو بھی کرتا ہے، ان کی تعریف تو سکھ بھی کرتا ہے۔ تیرا کوئی دین ہے کہ تو تعریف کرتا ہے؟ اور تعریف اگر مومن کہلاتا ہے تو اس طرح تعریف کر جس تعریف سے خدا بھی راضی ہو، خدا کا رسول بھی راضی ہو۔ یہ ہے تعریف تو حضور کی ہوگی، ہم نہ ہوں گے پھر بھی ہوگی، ہم نہیں تھے تب بھی تھی۔ یہ کسی مقرر کی محتاج نہیں، کسی ادیب کی محتاج نہیں، کسی شاعر کی محتاج نہیں، کسی پروپیگنڈا کی محتاج نہیں، کسی میڈیا کی محتاج نہیں، اس ماحول کی محتاج نہیں۔ تعریف تھی جب آپ ابھی تشریف بھی نہیں لائے تھے تب بھی تعریف تھی۔ زور سے کہیے سبحان اللہ۔ قرآن بھی کہتا ہے، تورات، زبور سب کہتی ہے۔ آپ بڑی پرانی تقریریں لوگوں کی سن چکے ہیں، اس کو دہرانے کی ضرورت نہیں کہ کب تعریف تھی آپ کی۔ یستفتحون من قبل کانوا یستفتحون من قبل علی الذین کفروا، ابھی آپ آئے بھی نہیں تھے کہ پہلی قومیں بھی آپ کا وسیلہ میری بارگاہ میں پیش کرتی تھی۔ یہود و نصارہ بھی اگر کفار کے مقابلے میں نکلتے تو تیرے نام سے محبوب ہم سے فتح کرتے کہ نبی دا واسطہ ہی، محمد رسول اللہ دا واسطہ ہی سانو انہاں تے فتح عطا فرما۔ یہ قرآن بیان کر رہا ہے۔ اب سمجھنے کی بات یہ ہے کہ لوگ جلسے کریں گے، سیرت کے جلسے کریں گے، میلاد کرنا چاہتے ہیں، اپنی بگڑی سوارنا چاہتے ہیں، مگر ڈھنگ نہیں ان کے پاس۔ آتے فائدے کے لیے نقصان کر کے چلے جاتے ہیں۔ آپ کو سمجھ نہیں آئی؟ مولوی بمبئی سے بلاتے ہیں، نقصان ہو جاتا ہے۔ مولوی دیوبند سے بلاتے ہیں، نقصان چلا جاتا ہے۔ خرچے کرتے ہیں لوگ، سہارنپور سے مولوی آتے ہیں فائدے کے لیے، نقصان ہو جاتا ہے۔ آپ کہیں گے آپ بڑی اونچی بات کر رہے ہیں جی۔ میں نے کہا اتنی بھی اونچی نہیں، تھوڑی توجہ کی ضرورت ہے۔ مولانا بلائے اچرے سے، زیلدار پارک سے، یو کے اسلامک مشن والوں نے بڑے ادب کے ساتھ کہتا ہوں جلسہ ہو رہا ہے سیرت کا، لاکھوں پاؤنڈ اس پر بھی خرچ ہو گئے۔ صرف ختم ہی نہیں ہوتا نا، باقی سارا تو وہ بھی کرتے ہیں کہ ٹکٹ بھی بھیجے، اشتہار بھی چھپے، ہال بھی بک ہوا، جو مولوی بلائے ان کو کچھ نہ کچھ ہدیہ بھی دیا، کھانا بھی کھا لیا، ڈنر کہہ لیا، اس کو کچھ نام دے لیا، لیکن کھانا بھی کھا لیا۔ تو وہ ختم نہیں، کیونکہ بغیر سارا ختم سے ہے۔ اللہ کا نام نہیں لینا اس کے، حالانکہ اللہ کہتا ہے میرے نام کے بغیر کھایا تو حرام کیا۔ لا تاکلوا مما لم یذکر اسم اللہ علیہ، میرے نام کے بغیر کھایا تو حرام کھایا، وہ نہ کھاؤ، میرا نام لے کے کھاؤ۔ اس پر ان کو چڑ ہے کہ تیرا نام لے کے نہیں کھانا، اور کچھ پاگل اس کو بھی دین سمجھتے ہیں، چڑے ہوئے ہیں، اچھے اچھے لوگ ہیں۔ گرامی قدر حضرات، جلسہ کرا لیا، کانفرنس کرا لی، سیرت کرا لی، میلاد کرا لی، فائدے کے لیے کرائی، اللہ رسول کو راضی کرنے کے لیے کرائی، نیت اچھی بھی لے کر کچھ لوگ آئے، کیونکہ نئے نئے جب ہوتے ہیں تو نیت اچھی ہوتی ہے۔ پورا دل کالا ہونے کے لیے کچھ وقت چاہیے نا۔ پرانے جغادریوں کا تو حلیہ خراب، نئے نئے لوگ نئی نیت اچھی لے کر بھی آتے ہیں مگر الٹا نقصان کر کے چلے جاتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب مقرر بیٹھا تو کیا کہنا شروع کیا؟ اب آیا کس لیے؟ تعریف کے لیے جی، کیونکہ حضور کا تو نام ہی محمد ہے نا، نام ہی محمد ہے، اور محمد کا معنی معلوم ہے تمہیں؟ جس کی بار بار تعریف ہو۔ تو جو کلمہ کس کا پڑھتے ہو؟ کہا اس کا جس کی بار بار تعریف ہے، تو تعریف ضروری ہے۔ محمد ہو اور تعریف نہ ہو اس کا کوئی معنی ہی نہیں۔ تعریف تو ہوگی، سنیو تعریف تو ہوگی، اور سنیو تعریف تو ہوگی۔
سیرت ہو تب بھی، ہو تب بھی، ہدی ہو تب بھی، جی وہ ہدی رسول کہیں گے، سیرت بھی کہنے سے اب چکے، خیر الہدی ہدی رسول اللہ، تو ہدی کانفرنس ہوگی اب، بھائی ہدی ہو یا سیرت ہو یا میلاد ہوگی تو تعریف کے لیے، کیونکہ ان کا نام ہی محمد ہے۔ اب تعریف کی ضرورت ہے، تعریف کے لیے ہی رب نے ان کا نام محمد رکھا، اگر تعریف نہ ہو تو نام کے مطابق بات نہیں بنتی۔ رب خود بھی تعریف کرتا ہے اور رب انہیں ہی پسند کرتا ہے جو ان کے محبوب کی تعریف کرتے ہیں۔ اب جلسہ شروع ہو گیا جناب، بڑے شیخ الحدیث بلا لیے، 18-16 لقب ان کے نام کے ساتھ لکھے ہوئے ہیں، اور وہ تقریر کرتے ہیں، برابر ہوتے ہیں، فرق نہیں ہوتا، برابر ہوتے ہیں، کیونکہ برابر نہ سمجھیں تو شرک ہوتا ہے، بڑے بھائی کی سی عزت ہوتی ہے، بشر ہوتے ہیں، اس میں برابر ہوتے ہیں۔ میں نے کہا بشر میں بھی بڑی سٹیجز ہیں، دادے کے ساتھ پوتا برابر نہیں ہوتا، ابے کے ساتھ بیٹا برابر نہیں ہوتا، مامے کے ساتھ بھانجا برابر نہیں ہوتا، چاچے کے ساتھ بھتیجا برابر نہیں ہوتا۔ یہ تو ہمارے ٹریڈیشن کی بات ہے، یہ تو کنونشنل لا کی بات ہے، یہ ہماری سیولائزیشن کا قانون ہے، یہ تمدن ہے ہمارا، یہ ہمارا تمدن ہے۔ تیرا تدین پتہ نہیں کیا کہتا ہے، ہمارا تمدن بھی سب کو برابر نہیں مانتا، رشتے کا فرق سمجھتا ہے، فرق مراتب اور حفظ مراتب بتاتا ہے۔ تو کیا کہتا ہے؟ برابر ہو۔ میں نے کہا مولوی صاحب، کہا جی، میں نے کہا آپ اور وہ لڑکا جو باہر کھڑا ہے دروازے پر 18 سال سے اوپر عمر کا، آپ برابر ہیں؟ کہتے نہیں۔ میں نے کہا کیوں؟ انسان ہو دونوں، برابر نہیں ہو؟ کہتے نہیں، تمہیں غلطی لگ رہی ہے، تم کفر کہہ رہے ہو۔ میں نے کہا وہ کیوں؟ کہا ہاں انسان ہوں تب بھی برابر نہیں۔ میں نے کہا وہ کیوں؟ کہا تم نے قرآن نہیں پڑھا جاہل آدمی؟ میں نے کہا پڑھا ہے۔ کہا قرآن نہیں کہتا هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، علم والے اور جاہل برابر نہیں؟ راجہ جی آپ ہی کہہ دیں سبحان اللہ، کیونکہ آپ سمجھ رہے ہیں، اس بات کی مجھے سمجھ ہے، جو سمجھ رہے ہو دو چار وہ بھی بولو سبحان اللہ۔ مولوی صاحب کہتے ہیں میں اور وہ برابر نہیں، کیوں؟ قرآن کہتا ہے میں اور وہ برابر نہیں۔ اسے صرف نہیں آتی، اسے نحو نہیں آتی، وہ منطق نہیں جانتا، وہ فلسفہ نہیں جانتا، وہ قرآن نہیں جانتا، میں حافظ ہوں نہیں ہے، میں مفتی ہوں وہ مفتی نہیں ہے۔ میں نے کہا اچھا تو بڑا فرق ہو گیا۔ صاحب وہ انسان کا بچہ ہے، تم بھی انسان کے بچے ہو، برابر نہیں ہو۔ کہا قرآن کہتا ہے ہم برابر نہیں۔ میں نے کہا مجھے تو برابر لگتی ہو، انسان ہو دونوں، برابر ہو۔ کہا نہیں، عالم اور جاہل کو جو برابر کہے گا وہ کافر ہے، کیونکہ قرآن کہتا ہے کہ عالم اور جاہل برابر نہیں۔ میں نے کہا اور کہتا ہے برابر نہیں؟ کہتا ہے قرآن فرماتا ہے کہ لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ، جنتی اور جہنمی بھی برابر نہیں۔ میں نے کہا صاحبو دنیا میں ہوتے ہوئے تو کسی ملا کا بھی کوئی شورٹی نہیں کہ وہ جنتی ہے، لیکن جس کو برابر کہتے ہو وہ جنت کا مالک ہے، اس میں تو کسی کو شک نہیں۔ توجہ دو گے تو بات سمجھ آ جائے گی، اتنی گہرائی میں بات نہیں کر رہا مگر ایک نئے انداز سے کر رہا ہوں۔ سنیو توجہ ہے، عالم و جاہل برابر نہیں، جنتی اور دوزخی برابر نہیں۔ هل يستوي الأعمى والبصير، اندھا اور بینا، بینا اور نابینا برابر نہیں، یہ قرآن کا فیصلہ ہے۔ میں نے کہا بینا اور نابینا برابر نہیں؟ میں نے کہا بینا جی آپ کیا دیکھتے ہو؟
کیونکہ دیکھنے والے اور نہ دیکھنے والے برابر نہیں. میں آپ سے پوچھتا ہوں دیکھنے والے کیا دیکھتا ہے تو؟ سینما دیکھتے ہو, سڑک پہ دیکھتے ہو, روڈ دیکھتے ہو, اور جو نہیں دیکھتے تم ان سے اعلیٰ ہو, اور تم دیکھنے والوں اس کے برابر ہو. آسمان دیکھتے ہو, سدرہ دیکھتے ہو, عرش دیکھتے ہو, فوق العرش دیکھتے ہو, ایک نظر میں تحت الثری سے لے کر عرش اولی تک دیکھتے ہو. سمجھ نہ آئے سنیو تو میں کیا کروں. ان اللہ قد رفع لی الدنیا فانا انظر الیہا وإلی ما ہوا کائن الی یوم القیامہ. او بینا تو کیا دیکھتا ہے؟ کہا میں دنیا دیکھتا ہوں. میں نے کہا تحت الثری سے لے کر عرش اولی دیکھتا ہے. ارے مخلوق دیکھتا ہے. اوے مخلوق دیکھنے والے, تو مخلوق بھی نہیں دیکھتا, صرف اپنا نفس دیکھتا ہے. لیکن اگر مخلوق بھی دیکھے تو کیا دیکھا؟ برابری اس سے کرتا ہے جو صرف مخلوق نہیں دیکھتا اور رب کی عین ذات کو اپنے سر کی آنکھوں سے دیکھتا. پھر کہتا ہے میں اس کے برابر ہوں. دیکھنے والا نہ دیکھنے والا برابر ہے؟ جو کہے برابر ہیں وہ کون ہے؟ یہ قرآن کی آیت کا منکر ہے نا صاحب. وہ بڑی احتیاط کے ساتھ ابھی امیگریشن بھی ہونی ہے, لیکن قرآن تو اپنی جگہ رہے گا امیگریشن ہو یا نہ ہو. حال یستوی الاعمی والبصیر, او بصیرو, ہر بصیر برابر ہوتا ہے؟ اگر اندھا اور دیکھنے والا برابر تو دیکھنے والے سارے برابر ہیں؟ کیوں؟ مخلوق دیکھنے والے, اپنے آپ کو دیکھنے والے, نرا مال دیکھنے والے, طمع فریب دیکھنے والے, مکر و فریب میں مبتلا وہ, اور اپنا مالک دیکھنے والا, عین ذات دیکھنے والا. اور دیکھنے کی بھی حد یہ کہ یوں ہی نہیں دیکھنے والا, بلکہ مالک خود کہے کہ مجھے کوئی نہیں دیکھنے والا. جب تو نے دیکھا تو حد کر دی. ما زاغ البصر وما طغی, نظر بھٹکی نہیں, نظر ٹیڑھی نہیں ہوئی, عین ذات کو دیکھا اور ٹکٹکی جما کے دیکھا. اب لانا سامنے بات برابر ہے. کہتے ہیں جی جلسے ہی ہوتے ہیں جلسے. میں نے کہا جلسہ گمکول جلسہ اور ریجنٹ پارک کا جلسہ برابر نہیں ہوتے. اگر اندھا اور بینا برابر نہیں تو گمکول شریف مسجد کا جلسہ اور لندن کی ریجنٹ پارک کا جلسہ یہ بھی برابر نہیں. کیوں؟ کہ اس میں جو آتے ہیں وہ خود کو برباد کر کے جاتے ہیں. کیوں؟ کہ جو تعریف وہ کر رہے ہیں ایسی تعریف پر تو ان کے مولوی صاحب راضی نہیں. میں کہتا ہوں مولوی صاحب سے, مولوی صاحب آپ کو آتا جاتا کچھ نہیں, ان بے وقوفوں نے ایسے ہی آپ کو پاکستان سے بلا لیا, تیری ایسی تیسی, تمہیں پتہ نہیں میرے درس میں 5000 درویش پڑھ جائے بھی بولی سی اکوڑے کھٹکڑا, ہم اتنے بڑے عالم ہیں. میں نے کہا مولوی جی کنٹرول. اس تعریف پر آپ راضی ہیں کہ آپ کو کچھ نہیں آتا؟ کہا نہیں. تو میں نے کہا اس تعریف پر تم رسول اللہ کو کیسے راضی کر لیتے ہو کہ ان سے شیطان اور ملک الموت کا علم زیادہ ہے؟ یہ عقیدے رکھتے ہو اور پھر امید رکھتے ہو کہ ہم پہ رسول راضی ہے. اب بھی اگر سمجھ نہ آئے برمنگم والوں تو میں کچھ نہیں کر سکتا. جس تعریف پر ملا تو اور تیرا استاد راضی نہیں, اس پر اللہ کا محبوب کیسے راضی؟ ارے اعتقاد وہ رکھ جس سے اللہ اور اس کا رسول راضی ہو. جب کوئی جھوٹی تعریف بھی کرے, کیا کہ جاہل کو عالم کہے تب بھی وہ خوش ہے, اور تو احکم الحاکمین کے نائب مطلق کو جس کی شان علمہ کا معلم تکن تعلم ہے, جس کی شان علمہ کا معلم تکن تعلم ہے, جس کی شان ما ہوا علی الغیب بدنین ہے, جس کی شان ما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب ولکن اللہ یجتبی من رسلہ من یشاء ہے, جس کی تعریف عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا
من ارتضی من رسول ہے، اور جس کی تعریف والا سو یعطیک ربک فترضی ہے، جس کی تعریف انا اعطیناک الکوثر ہے، تو اس رسول کو راضی کرنا چاہتا ہے اور کہتا یہ ہے کہ اس سے شیطان کا علم بھی زیادہ ہے، تو ملا شیطان تو تم پہ راضی ہو سکتا ہے لیکن رحمان راضی نہیں ہو سکتا۔ رحمان کو راضی کرنا ہے تو آگم کھول شریف مسجد میں جس پہ اللہ بھی راضی ہو، اللہ کا رسول بھی راضی ہو۔ کھڑے کر کے جواب دو۔ میں آپ کو جو پیغام آج کی کانفرنس میں دینا چاہتا تھا وہ تو دے دیا، صرف ایک جملہ کا اضافہ کرتا ہوں۔ 7:15 تک علامہ صدیقی صاحب فرما رہے تھے، لیکن میں 5 منٹ پر تقریر چھوڑوں گا کیونکہ مجھے پتا ہے میں بہت لیٹ آیا، مگر بہت آج وقت لیا فٹ بال والوں نے رستے میں۔ برمنگھم میں ادھر داخلے کا مسئلہ بڑا مشکل تھا۔ صرف ایک نتیجہ دیتا ہوں انشاءاللہ، چونکہ پیر صاحب کے مسجد میں جمعرات کو بھی واضح تھوڑا سا اس مسئلے کو آگے بیان کر دوں گا وہاں، مگر اس وقت صرف نتیجہ دوں گا۔ یہ جو اب تک گفتگو کی ہے اس کے نتیجے میں ایک بات صرف آپ کی پیش کرتا ہوں، اور یہ تحفہ سمجھیے۔ یہاں بہت کنگریجولیشن کہہ کے وہ ڈبہ مٹھائی کا دیتے ہیں شوگر والوں کو بھی، لیکن جس کو ایمان کی شوگر نہیں ہے نا اس کو یہ تحفہ پیش کرتا ہوں، کھاؤ۔ یہ تحفہ ہے آج کے دن کا کہ جب برابر نہیں تو یہ وام نکلے گا آج کے بعد کہ برابری کا تو کوئی تصور نہیں۔ کراچی میں ہم ہوتے تھے، اپنے استاد کریم سے ہم پڑھتے تھے وہاں، تو ایک دن مولوی اسفندیار کی تقریر سنی، وہاں تقریر کر رہا تھا، کہنے لگا نہیں اس میں کیا حرج ہے، تو ہے نا آخر جی۔ اس پہ مولوی سرفراز نے بھی کچھ 100 صفحہ لکھا ہے کہ مومن ہونے میں تو حرج نہیں ہے نا، کہ مومن ہے آخر، مطلب یہ ہے وہ حضور بھی مومن ہے نا، تو ہم بھی مومن ہیں۔ اگر کوئی اس طرح کہتا ہے کہ حضور مومن ہے ہم مومن ہیں، برابری ہے، تو کھڈے میں وہاں ہی آخر کی تقریر رکھی گئی، مفتی صاحب قبلہ کو بھی بلایا گیا، تو فرمانے لگا تم ہی کرو گے، میں نہیں کروں گا۔ میرے استاد گرامی کو فرمایا تم تقریر کرو گے، تو میں نے وہاں تقریر کی کھڈا میں۔ آج سے یعنی یہ 1980 کا واقعہ ہے، وہاں تقریر کی میں نے، اور میں نے اس کو یہ کہا تھا مخاطب کرتے ہوئے، میں نے کہا اسفندیار ہونے کے ناطے اگر حضور کے برابر ہونا چاہتے ہو تو پھر اللہ سے بھی برابری کرو، کیونکہ قرآن کہتا ہے واللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر۔ حضور ہی تو نہیں مومن، نہیں مومن تو اللہ بھی ہے، تو اگر اللہ سے برابری کی کوئی صورت نکلے تو وہ اچھی نہیں ہے۔ مومن کہہ کے اگر حضور کو برابر کہنا ہو تو اللہ کے برابر ہو جاؤ کہ ایک سیٹ اور اوپر چلے جاؤ، تو خالق بھی مومن ہے نا۔ کمکول شریف جامع مسجد میں برابری کے لیے جلسے نہیں ہوتے، غلامی کے لیے۔ سمجھ نہیں آئی؟ وہ حبیب پیارا تو عمر بھر کرے فیض جود ہی سر بسر، ارے تجھ کو کھائے تپے سکر، تیرے دل میں کس سے بخار ہے۔ یہ ہے دین کی تقویت ان کے گھر، یہ ہے مستقیم صراط شر، جو ہے نجدی کے دل میں گاؤ خر، تو زباں پہ چوڑا چمار ہے۔ اس لیے جلسے کرتے ہو، جلسے ہوتے ہیں، جلوس ہوتے ہیں رحمتوں کے نزول کے لیے، اور اگر لعنتیں کٹنی ہوں تو گھر میں ہی بتیری ہے۔ کوئی نہیں سمجھ آئی؟ لعنتوں کے لیے جلسے نہ کرو، میرا مشورہ ہے، ضائع کرو گے سب کچھ۔ آپ سے نہیں کہہ رہا، ہوا کے دوش پر پیغام دے رہا ہوں۔
آپ تو رحمتوں کے لیے ہی کرتے ہیں اور اس جگہ پہ رحمتیں ہی اترتی ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ یہ اللہ کے پاک محبوب کی عظمت کا مرکز ہے، صحابہ کی عظمت کا مرکز ہے، آل رسول کی عظمت کا مرکز ہے، اولیاء اللہ کی عظمت کا مرکز ہے، اور اس پہ خاص طور پر خواجگان نقش بند اور قصر عارفاں بخارا کی نظر ہے. یہ رحمتوں کے نزول کی جگہ ہے. لیکن ان سے بھی کہتا ہوں کہ وقت ضائع نہ کرو، وقت ضائع نہ کرو. کیوں کہ ہم اس موقع پر تمہاری بھی بھلائی چاہتے ہیں. خیر خواہی یہی ہے کہ درست مشورہ تمہیں دیں، اور اس پر ہماری بڑی محنت لگی ہے اس مضمون پر. وقت ضائع نہ کرو، پیسہ ضائع نہ کرو. اس کے لیے بڑی بڑی چیٹیاں کرتے ہو، پھر چندے مانگتے ہو ٹی وی پہ بیٹھ کر، اس کو ضائع کرتے ہو ایسے مولویوں کو بلا کر جو اس قسم کی تقریریں کرتے ہیں. جس تقریر پہ بانی مبانی بھی راضی نہیں ہے. اب جب چاہو اس قسم کی تقریر اپنے بانی کی تعریف میں مجھ سے کروا لو جب چاہو. حالانکہ میں تمہاری مرکز میں جانے کو تیار نہیں ہوں، لیکن تمہیں سمجھانے کو کہہ رہا ہوں. سنیو، جس قسم کی تقریر یہ کرتے ہیں نا سرکار کے لیے، اس قسم کی تقریر اپنے بانی کے لیے مجھ سے کروائیں. اگر چھڑک نہ جائیں تو مجھے سید نہ کہنا، کیونکہ حوصلے تھوڑے ہیں نا ان لوگوں کے. تو اب نتیجہ 1 منٹ میں صرف نتیجہ یہ ہے دوستو، 7 صفتیں اللہ نے بیان کی ہیں، برابری وہ برابر نہیں ہیں. یعلمون لا یعلمون برابر نہیں، اصحاب النار و اصحاب الجنہ برابر نہیں. اور فرمایا اعمی والبصیر ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور وما يستوي الاحیاء ولا الاموات. جیسے زندہ و مردہ برابر نہیں. تو زندہ تم کتنے زندہ ہو؟ جس کی ٹھوکر سے پتھروں کو بھی زندگی ملے، اس کے برابر ہو جاؤ گے. زور سے کہو سبحان اللہ. جو اپنی قبر میں جلوہ فرما ہو تو رب اسے مردہ نہ کہنے دے. جو وصال فرما جائے رب مردہ نہ کہنے دے، مردہ گمان نہ کرنے دے. زور سے بولو نا. ارے جو قبر میں جلوہ فرما ہو تو نماز فرض نہیں لیکن قضا نہ ہو. قبر والوں پر عمل کوئی فرض نہیں مگر قضا نہ ہو. ارے جو آئے تو قبر میں موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہو کر ان کو سلامی پیش کریں. زور سے کہو نا سبحان اللہ. حالانکہ مردے جیتے ہوئے لوگوں کو بھی رب نے مردہ کہا. انک لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء. اس موتا سے مراد مردے وہ نہیں جن کی سانس نہیں آتی، سانس چلتی سانس مردہ کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ. بات سمجھ آ رہی ہے کہ ان کو سنا نہیں سکتے آپ. لیکن یہ بات طویل ہے، میں اب اس طرف نہیں جاؤں گا، ٹائم ہو گیا. صرف ایک نتیجہ پیش کرتا ہوں عاشقان مصطفیٰ کے لیے آج کا تحفہ خاص، کہ جب علم والے اور بے علم برابر نہیں تو علم کی سطح کیا ہے. پہلے نبی کو اللہ نے علم الاسماء عطا کیا. علم آدم الاسماء. آدم الاسماء یہ علم کا ایک شعبہ ہے. علم کا ایک شعبہ ایسا ایک شعبہ ہے یہ علم الاسماء. اگرچہ اس میں مسمیات بھی داخل ہیں لیکن اس کا نام علم الاسماء ہے. یعنی الاسماء جس کے اسماء ہیں وہ بھی، کیونکہ اسم کسی چیز کا اسم ہوتا ہے نا. ایک شعبہ، ایک کونا، ایک حصہ، ایک جز، ایک پارٹ علم الاسماء. تو جس نبی کو پہلا نبی اور پہلا خلیفہ رب کا اس کو علم الاسماء دیا تو نتیجہ کیا نکلا؟ بس یہ تحفہ ہے. کیا نتیجہ نکلا؟ کہ ملائکہ سے کہا اس کو قبلہ بناؤ اور اس کی طرف رخ کر کے سجدہ کرو. کیا یہ کہانی بیان کر رہا ہوں یا قرآن کی حقیقت ہے؟ بولو. صرف ایک پارٹ پر الاسماء
علم آدم الاسماء. اگر ہم سارا دن صبح 5 بجے سے لے کر شام 5 بجے تک بھی جلوس نکالیں تعظیم ہی ہے نا. اتنی سلوٹیں کیوں کھاتا ہے جس کو صرف الاسماء کا علم ہے؟ فرشتوں کو حکم ہے سجدہ کرو، اور جسے علم کا ما لم تکن تعلم کہا اس کے لیے حکم دیا وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ. اس کی عزت و تکریم جتنی ممکن ہے کرو. زور سے کہو سبحان اللہ. بات سمجھ آئی یا نہیں آئی؟ نتیجہ نکل گیا کیا کہ صرف ایک حصہ، ایک شعبہ علم کا جس کے پاس ہے اس کی شان یہ بنائی اور علم کی بنیاد پر بنائی. جب ملائکہ نے پوچھا کہ ہم سے کیا بڑھایا ہے تو کہا اس لیے کہ یہ علم ہے تمہارے پاس. کہا نہیں ہے. جب نہیں ہے تو جھکو اس کے سامنے. تو ان کے لیے معلم تکن تعلم نہیں فرمایا. یہ صرف علماء جانتے ہیں کہ علم آدم الاسماء صرف کہا جائے اور معلم تکن تعلم علم کہا جائے. زمین آسمان کا فرق ہے اس بات میں. علم آدم الاسماء یہاں حضور کے لیے علم کا معلم تکن تعلم، وہاں آدم علم آدم الاسماء الاسماء کا. اور یہاں فرمایا یہاں کوئی علم باقی رہ نہیں گیا، امور دین سے ہو یا امور دنیا سے ہو. یہ مکمل تفاسیر جتنی مجھ سے ممکن ہے وہ میری نظر میں ہے، میں ان کی روشنی میں کہہ رہا ہوں. امور دنیا ہو یا امور دین، ما لم تکن تعلم. اب اس کی تعظیم میں جو الاسماء والے علم والے خلیفہ کی تعظیم میں جس نے کوتاہی کی اس پہ لعنت پڑی یا نہیں؟ دھتکار کے نکالا گیا کہ نہیں؟ اور جو سارے علموں والے کی تعظیم کا حق نہ ادا کرے لعنت ہوگی کہ نہیں؟ نہیں ہوگی تو ضرور، مگر آپ کی مرضی نہیں ہے. یہ تو چنگی ٹلے نہ ہوگی. منگ کے کھاندے ہو یار انہیں کو دب کے بولو ہوگی، اور جنہوں شک کیا ہوگی وہ ہوگی 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 ہوگی. الاسماء کے عالم کی جو تعظیم نہ کرے وہ مردود. جو علم تکن تعلم والے عالم کی تعظیم کا حق ادا نہ کرے وہ بھی ملعون و مردود. اسی لیے امام محمد رضا کہتے شرک ٹھہرے جس میں تعظیم حبیب، شرک ٹھہرے جس میں تعظیم حبیب، اس برے مذہب پہ لعنت کیجئے. ہاتھ کھڑا کر کے اس برے مذہب پہ، اس برے مذہب پہ جس کا ہاتھ نیچے رہے گا وہ ہاتھ نہ نکالے تو حصہ پائے گا اس کا، ورنہ ہاتھ نکال کے اس برے مذہب پہ. صاحب کہہ رہے ہیں کہہ رہے ہیں یا الہ العالمین
پریشانی تکلیف جو بھی یہاں عاشقان مصطفیٰ موجود ہیں، یہ ان کے متعلقین میں جو بھی تکلیف ہے یا اللہ دور فرما دے، سب کے دکھ درد دور فرما دے، سب کی مصیبتیں دور فرما دے۔ ہماری مائیں بہنیں، پردہ دار خواتین سننا، عاشقان مصطفیٰ، یا الہ العالمین ان کے لیے دعا کرتا ہوں یا اللہ ان کو اپنا حفظ و امان عطا فرما، ان کی دعائیں مقبول فرما، یا الہ العالمین ان کی دعائیں تمنائیں آرزوئیں پوری فرما، یا الہ العالمین جتنے بھی عاشقان مصطفیٰ صبح سے لے کر جلوس میں اب اگر غیر حاضر ہے تب بھی ان کے حق میں دعا کرتا ہوں یا الہ العالمین ان کی دین دنیا بہتر فرما، جو حاضر ہے یا اللہ ان کے ہاتھ پہ اپنا فضل و کرم فرما، سب کو تمانیت قلب نصیب فرما، یا اللہ سب پہ اپنے حبیب کا صدقہ رحمتوں کا نزول فرما، سب کی زندگیاں بارونق فرما، یا اللہ سب کی دینی محبتیں قبول فرما، دین کا ذوق و شوق کثرت کے ساتھ عطا فرما، یا اللہ اس برکت اسلام کو ہمیشہ ہمیشہ آباد فرما، حضرت سنی صاحب کو صحت و سلامتی کے ساتھ آپ کو ذل عام فرما، جتنے بھی علماء صلاحات اللہ ناظران حضرات یہاں موجود ہیں یا اللہ سب کے علم میں عمل میں صحت میں عمر میں برکت عطا فرما، مذہب مہذب اہل سنت و جماعت کا پرچم میرے مالک بلند فرما، باطل فرقوں کے شر سے سنی مسلمان کو محفوظ فرما، یا اللہ ہمارے بچوں کو سرکار کا غلام بنا، ہماری نسلوں کو سرکار کا غلام بنا، دین حقہ پر ہمیں قابل بند فرما، یا اللہ ہمیں اتباع سنت کی توفیق نصیب فرما، یا الہ العالمین تمام دنیا کے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما، یا اللہ تمام دنیا کے مظلوم مسلمانوں کو فتح و نصرت نصیب فرما۔ میں پورے دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کہ یہ ڈھنگ آتا ہی صرف اہل سنت و جماعت کو ہے۔ زور سے کہو، بولو زور سے کہو سبحان اللہ۔ آپ کہیں گے کیوں جناب ان کو نہیں آتا؟ سیرت کا جلسہ کرتے ہیں، بڑے بڑے علماء ہیں، آپ کو تو صرف اردو آتی ہے یا پنجابی آتی ہے، وہ تو 18 زبانیں بولتے ہیں، بڑی تعریف کرتے ہیں۔ میں نے کہا کرتے ہیں، مگر جس طرح وہ تعریف کرتے ہیں اس طرح ہم ان کی کریں تب بھی وہ خوش نہ ہوں۔ نہیں سمجھ آئی آپ کو؟ جس طرح وہ تعریف کرتے ہیں اس طرح ہم ان کی کریں تعریف تو وہ خوش نہ ہوں، تو وہ اس طرح تعریف کر کے رسول اللہ کو کس طرح خوش کر سکتے ہیں جس تعریف پر وہ خود خوش نہیں ہو سکتے؟ اگر ان کی وہ تعریف کی جائے تو وہ خود خوش نہ ہو تو رسول کو کس طرح خوش کریں گے؟ اللہ سنیو، جو قوم رسول کو خوش نہ کر سکے اس پہ خدا کبھی خوش نہیں ہوتا۔ آہستہ سبحان اللہ کہتے ہو مجھے سمجھ، زور سے بولو۔ سمجھ آئی یا نہیں آئی؟ مثلاً مولوی صاحب تقریر کرتے ہیں سیرت النبی کا جلسہ ہے، ایسی ہی محفل سجائے بیٹھے ہیں، ایسی تو نہیں سجتی ان سے، مگر ٹھیک ہے بندے جمع کر لیتے ہیں ادھر ادھر سے، بندے ہی کہوں گا کیا کہوں، کیونکہ اس ملک میں کہتے ہیں نا جی کچھ آداب ہونے چاہیے، ایٹیکیٹس ہونی چاہیے، بندے شندے تو ہے نہیں۔ ذیاب فی سیاب لب پہ کلمہ دل میں گستاخی، سلام اسلام ملحد پر کہ تسلیم زبانی ہے، مگر برطانیہ کی مجبوری ہے۔ کہتا ہوں ذیاب فی سیاب، سمجھ آ جائے تو ٹھیک ہے، ترجمہ نہیں کرتا اس کا۔ گرامی قدر حضرات،
کوئی تقریر نہیں زیادہ کروں گا، بات سمجھانا یہ چاہتا ہوں کہ اپنے اپنے انداز میں دنیا ذکر کرے گی، یہ کسی کا دین نہیں۔ حضور کو اللہ نے وہ شوکت دی ہے کہ ہر شخص ان کی تعریف کرتا ہے، یہ کسی کا کوئی احسان نہیں، کیونکہ وہ تو ہیں ہی محمد۔ کون ہے جو ان کی تعریف نہ کرے؟ کہتے جی ہم بھی کرتے ہیں، ہمیں مان لو۔ میں نے کہا تمہیں کیا مانے؟ ان کی تعریف تو ڈاکٹر کارلائل بھی کرتا ہے، عیسائی بھی کرتا ہے، یہودی بھی کرتا ہے، ان کی تعریف تو ہندو بھی کرتا ہے، ان کی تعریف تو سکھ بھی کرتا ہے۔ تیرا کوئی دین ہے کہ تو تعریف کرتا ہے؟ اور تعریف اگر مومن کہلاتا ہے تو اس طرح تعریف کر جس تعریف سے خدا بھی راضی ہو، خدا کا رسول بھی راضی ہو۔ یہ ہے تعریف تو حضور کی ہوگی، ہم نہ ہوں گے پھر بھی ہوگی، ہم نہیں تھے تب بھی تھی۔ یہ کسی مقرر کی محتاج نہیں، کسی ادیب کی محتاج نہیں، کسی شاعر کی محتاج نہیں، کسی پروپیگنڈا کی محتاج نہیں، کسی میڈیا کی محتاج نہیں، خاص ماحول کی محتاج نہیں۔ تعریف تھی جب آپ ابھی تشریف بھی نہیں لائے تھے تب بھی تعریف تھی۔ زور سے کہیے سبحان اللہ۔ قرآن بھی کہتا ہے، تورات، زبور سب کہتی ہے۔ آپ بڑی پرانی تقریریں لوگوں کی سن چکے ہیں، اس کو دہرانے کی ضرورت نہیں کہ کب تعریف تھی آپ کی۔ یستفتحون من قبل کانوا یستفتحون من قبل علی الذین کفروا، ابھی آپ آئے بھی نہیں تھے کہ پہلی قومیں بھی آپ کا وسیلہ میری بارگاہ میں پیش کرتی تھی۔ یہود و نصارہ بھی اگر کفار کے مقابلے میں نکلتے تو تیرے نام سے محبوب ہم سے فتح کرتے کہ نبی دا واسطہ ہی، محمد رسول اللہ دا واسطہ ہی سانو انہیں تے فتح عطا فرما۔ یہ قرآن بیان کر رہا ہے۔ اب سمجھنے کی بات یہ ہے کہ لوگ جلسے کریں گے، سیرت کے جلسے کریں گے، میلاد کرنا چاہتے ہیں، اپنی بگڑی سوارنا چاہتے ہیں، مگر ڈھنگ نہیں ان کے پاس۔ آتے فائدے کے لیے، نقصان کر کے چلے جاتے ہیں۔ آپ کو سمجھ نہیں آئی؟ مولوی بمبئی سے بلاتے ہیں، نقصان ہو جاتا ہے۔ مولوی دیوبند سے بلاتے ہیں، نقصان چلا جاتا ہے۔ خرچے کرتے ہیں لوگ، سہارنپور سے مولوی آتے ہیں فائدے کے لیے، نقصان ہو جاتا ہے۔ آپ کہیں گے آپ بڑی اونچی بات کر رہے ہیں جی۔ میں نے کہا اتنی بھی اونچی نہیں، تھوڑی توجہ کی ضرورت ہے۔ مولانا بلائے اچرے سے، زیلدار پارک سے، یو کے اسلامک مشن والوں نے بڑے ادب کے ساتھ کہتا ہوں جلسہ ہو رہا ہے سیرت کا، لاکھوں پاؤنڈ اس پر بھی خرچ ہو گئے۔ صرف ختم ہی نہیں ہوتا نا، باقی سارا تو وہ بھی کرتے ہیں کہ ٹکٹ بھی بھیجے، اشتہار بھی چھپے، ہال بھی بک ہوا، جو مولوی بلائے ان کو کچھ نہ کچھ ہدیہ بھی دیا، کھانا بھی کھا لیا، ڈنر کہہ لیا، اس کو کچھ نام دے لیا، لیکن کھانا بھی کھا لیا۔ صرف ختم نہیں، کیونکہ بغیر سارا ختم سے ہے، اللہ کا نام نہیں لینا اس کے۔ حالانکہ اللہ کہتا ہے میرے نام کے بغیر کھایا تو حرام کیا، لا تاکلوا مما لم یذکر اسم اللہ علیہ، میرے نام کے بغیر کھایا تو حرام کھایا، وہ نہ کھاؤ، میرا نام لے کے کھاؤ۔ اس پر ان کو چڑ ہے کہ تیرا نام لے کے نہیں کھانا، اور کچھ پاگل اس کو بھی دین سمجھتے ہیں، چڑے ہوئے ہیں، اچھے اچھے لوگ ہیں۔ گرامی قدر حضرات، جلسہ کرا لیا، کانفرنس کرا لی، سیرت کرا لی، میلاد کرا لی، فائدے کے لیے کرائی، اللہ رسول کو راضی کرنے کے لیے کرائی، نیت اچھی بھی لے کر کچھ لوگ آئے، کیونکہ نئے نئے جب ہوتے ہیں تو نیت اچھی ہوتی ہے، پورا دل کاڑا ہونے کے لیے کچھ وقت چاہیے نا۔ پرانے جغادریوں کا تو حلیہ خراب، نئے نئے لوگ نئی نیت اچھی لے کر بھی آتے ہیں مگر الٹا نقصان کر کے چلے جاتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب مقرر بیٹھا تو کیا کہنا شروع کیا؟ اب آیا کس لیے؟ تعریف کے لیے جی،
کیونکہ حضور کا تو نام ہی محمد ہے نا، نام ہی محمد ہے. اور محمد کا معنی معلوم ہے تمہیں؟ جس کی بار بار تعریف ہو. تو جو کلمہ کس کا پڑھتے ہو؟ کہا اس کا جس کی بار بار تعریف ہے. تو تعریف ضروری ہے. محمد ہو اور تعریف نہ ہو اس کا کوئی معنی ہی نہیں. تعریف تو ہوگی، سنیو تعریف تو ہوگی، اور سنیو تعریف تو ہوگی. سیرت ہو تب بھی، ہو تب بھی، ہدی ہو تب بھی. جی وہ ہدی رسول کہیں گے، سیرت بھی کہنے سے اب چکے. خیر الہدی ہدی رسول اللہ، تو ہدی کانفرنس ہوگی. اب بھائی ہدی ہو یا سیرت ہو یا میلاد ہوگی تو تعریف کے لیے، کیونکہ ان کا نام ہی محمد ہے. اب تعریف کی ضرورت ہے. تعریف کے لیے ہی رب نے ان کا نام محمد رکھا. اگر تعریف نہ ہو تو نام کے مطابق بات نہیں بنتی. رب خود بھی تعریف کرتا ہے، اور رب انہیں ہی پسند کرتا ہے جو ان کے محبوب کی تعریف کرتے ہیں. اب جلسہ شروع ہو گیا جناب. بڑے شیخ الحدیث بلا لیے، 18-16 لقب ان کے نام کے ساتھ لکھے ہوئے ہیں، اور وہ تقریر کرتے ہیں. برابر ہوتے ہیں، فرق نہیں ہوتا. برابر ہوتے ہیں، کیونکہ برابر نہ سمجھیں تو شرک ہوتا ہے. بڑے بھائی کی سی عزت ہوتی ہے. بشر ہوتے ہیں، اس میں برابر ہوتے ہیں. میں نے کہا بشر میں بھی بڑی سٹیجز ہیں. دادے کے ساتھ پوتا برابر نہیں ہوتا، ابے کے ساتھ بیٹا برابر نہیں ہوتا، مامے کے ساتھ بھانجا برابر نہیں ہوتا، چاچے کے ساتھ بھتیجا برابر نہیں ہوتا. یہ تو ہمارے ٹریڈیشن کی بات ہے، یہ تو کنونشنل لا کی بات ہے، یہ ہماری سیولائزیشن کا قانون ہے، یہ تمدن ہے ہمارا، یہ ہمارا تمدن ہے. تیرا تدین پتہ نہیں کیا کہتا ہے. ہمارا تمدن بھی سب کو برابر نہیں مانتا، رشتے کا فرق سمجھتا ہے. فرق مراتب اور حفظ مراتب بتاتا ہے. تو کیا کہتا ہے؟ برابر ہو. میں نے کہا مولوی صاحب. کہا جی. میں نے کہا آپ اور وہ لڑکا جو باہر کھڑا ہے دروازے پر 18 سال سے اوپر عمر کا، آپ برابر ہیں؟ کہتے نہیں. میں نے کہا کیوں؟ انسان ہو دونوں، برابر نہیں ہو؟ کہتے نہیں، تمہیں غلطی لگ رہی ہے، تم کفر کہہ رہے ہو. میں نے کہا وہ کیوں؟ کہا ہاں انسان ہوں تب بھی برابر نہیں. میں نے کہا وہ کیوں؟ کہا تم نے قرآن نہیں پڑھا جاہل آدمی. میں نے کہا پڑھا ہے. کہا قرآن نہیں کہتا حل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، علم والے اور جاہل برابر نہیں. راجہ جی آپ ہی کہہ دیں سبحان اللہ، کیونکہ آپ سمجھ رہے ہیں. اس بات کی مجھے سمجھ ہے. جو سمجھ رہے ہو دو چار وہ بھی بولو سبحان اللہ. مولوی صاحب کہتے ہیں میں اور وہ برابر نہیں. کیوں؟ قرآن کہتا ہے میں اور وہ برابر نہیں. اسے صرف نہیں آتی، اسے نحو نہیں آتی، وہ منطق نہیں جانتا، وہ فلسفہ نہیں جانتا، وہ قرآن نہیں جانتا. میں حافظ ہوں نہیں ہے، میں مفتی ہوں وہ مفتی نہیں ہے. میں نے کہا اچھا تو بڑا فرق ہو گیا. صاحب انسان کا بچہ ہے، تم بھی انسان کے بچے ہو، برابر نہیں ہو. کہا قرآن کہتا ہے ہم برابر نہیں. میں نے کہا مجھے تو برابر لگتی ہو، انسان ہو دونوں برابر ہو. کہا نہیں، عالم اور جاہل کو جو برابر کہے گا وہ کافر ہے، کیونکہ قرآن کہتا ہے کہ عالم اور جاہل برابر نہیں. میں نے کہا اور کہتا ہے برابر نہیں. کہتا ہے قرآن فرماتا ہے کہ لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ، جنتی اور جہنمی بھی برابر نہیں. میں نے کہا صاحبو دنیا میں ہوتے ہوئے تو کسی ملا کا بھی کوئی شورٹی نہیں کہ وہ جنتی ہے، لیکن جس کو برابر کہتے ہو وہ جنت کا مالک ہے، اس میں تو کسی کو شک نہیں.
توجہ دو گے تو بات سمجھ آ جائے گی. اتنی گہرائی میں بات نہیں کر رہا مگر ایک نئے انداز سے کر رہا ہوں. سنیو توجہ ہے. عالم و جاہل برابر نہیں، جنتی اور دوزخی برابر نہیں. حل یستوی الاعمی والبصیر، اندھا اور بینا، بینا اور نابینا برابر نہیں. یہ قرآن کا فیصلہ ہے. میں نے کہا بینا اور نابینا برابر نہیں. میں نے کہا بینا جی آپ کیا دیکھتے ہو؟ کیونکہ دیکھنے والے اور نہ دیکھنے والے برابر نہیں. میں آپ سے پوچھتا ہوں دیکھنے والے کیا دیکھتا ہے تو؟ سینما دیکھتے ہو؟ سڑک پہ دیکھتے ہو؟ روڈ دیکھتے ہو؟ اور جو نہیں دیکھتے تم ان سے اعلیٰ ہو، اور تم دیکھنے والوں اس کے برابر ہو. آسمان دیکھتے ہو، سدرہ دیکھتے ہو، عرش دیکھتے ہو، فوق العرش دیکھتے ہو، ایک نظر میں تحت الثری سے لے کر عرش اولی تک دیکھتے ہو. سمجھ نہ آئے سنیو تو میں کیا کروں. ان اللہ قد رفع لی الدنیا فانا انظر الیہا وإلی ما ہوا کائن الی یوم القیامہ. او بینا تو کیا دیکھتا ہے؟ کہا میں دنیا دیکھتا ہوں. میں نے کہا تحت الثری سے لے کر عرش اولی دیکھتا ہے. ارے مخلوق دیکھتا ہے. اوے مخلوق دیکھنے والے تو مخلوق بھی نہیں دیکھتا، صرف اپنا نفس دیکھتا ہے. لیکن اگر مخلوق بھی دیکھے تو کیا دیکھا؟ برابری اس سے کرتا ہے جو صرف مخلوق نہیں دیکھتا اور رب کی عین ذات کو اپنے سر کی آنکھوں سے دیکھتا. پھر کہتا ہے میں اس کے برابر ہوں. دیکھنے والا نہ دیکھنے والا برابر ہے؟ جو کہے برابر ہیں وہ کون ہے؟ یہ قرآن کی آیت کا منکر ہے صاحب. بڑی احتیاط کے ساتھ ابھی امیگریشن بھی ہونی ہے، لیکن قرآن تو اپنی جگہ رہے گا امیگریشن ہو یا نہ ہو. حل یستوی الاعمی والبصیر، او بصیرو ہر بصیر برابر ہوتا ہے؟ اگر اندھا اور دیکھنے والا برابر تو دیکھنے والے سارے برابر ہیں؟ کیوں؟ مخلوق دیکھنے والے، اپنے آپ کو دیکھنے والے، میرا مال دیکھنے والے، طمع فریب دیکھنے والے، مکر و فریب میں مبتلا وہ، اور اپنا مالک دیکھنے والا، عین ذات دیکھنے والا. اور دیکھنے کی بھی حد یہ ہے کہ یوں ہی نہیں دیکھنے والا بلکہ مالک خود کہے کہ مجھے کوئی نہیں دیکھنے والا. جب تو نے دیکھا تو حد کر دی. ما زاغ البصر وما طغی، نظر بھٹکی نہیں، نظر ٹیڑھی نہیں ہوئی، عین ذات کو دیکھا اور ٹکٹکی جما کے دیکھا. اب لانا سامنے بات برابر ہے. کہتے ہیں جی جلسے ہی ہوتے ہیں جلسے. میں نے کہا جلسہ گمکول جلسہ اور ریجنٹ پارک کا جلسہ برابر نہیں ہوتے. اگر اندھا اور بینا برابر نہیں تو گمکول شریف مسجد کا جلسہ اور لندن کے ریجنٹ پارک کا جلسہ یہ بھی برابر نہیں. کیوں؟ کہ اس میں جو آتے ہیں وہ خود کو برباد کر کے جاتے ہیں. کیوں؟ کہ جو تعریف وہ کر رہے ہیں ایسی تعریف پر تو ان کے مولوی صاحب راضی نہیں. میں کہتا ہوں مولوی صاحب سے، مولوی صاحب آپ کو آتا جاتا کچھ نہیں، ان بے وقوفوں نے ایسے ہی آپ کو پاکستان سے بلا لیا. او تیری ایسی تیسی تمہیں پتہ نہیں میرے درس میں 5000 درویش پڑھ دے بھی بولی سی اکوڑے کھٹکڑا ہم اتنے بڑے عالم ہیں. میں نے کہا مولوی جی کنٹرول. اس تعریف پر آپ راضی ہیں کہ آپ کو کچھ نہیں آتا؟ کہا نہیں. تو میں نے کہا اس تعریف پر تم رسول اللہ کو کیسے راضی کر لیتے ہو کہ ان سے شیطان اور ملک الموت کا علم زیادہ ہے؟ یہ عقیدے رکھتے ہو اور پھر امید رکھتے ہو کہ ہم پہ رسول راضی ہے. اب بھی اگر سمجھ نہ آیا برمنگھم والوں تو میں کچھ نہیں کر سکتا. جس تعریف پر ملا تو اور تیرا استاد راضی نہیں اس پر اللہ کا محبوب کیسے راضی؟ ارے اعتقاد وہ رکھ جس سے اللہ اور اس کا رسول راضی ہو. جب کوئی جھوٹی تعریف بھی کرے کیا
کہ جاہل کو عالم کہے تب بھی وہ خوش ہے، اور تو احکم الحاکمین کے نائب مطلق کو، جس کی شان علمہ کا معلم تکن تعلم ہے، جس کی شان علمہ کا معلم تکن تعلم ہے، جس کی شان ما ہوا علی الغیب بدلیل ہے، جس کی شان ما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب ولکن اللہ یجتبی من رسلہ من یشاء ہے، جس کی تعریف عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا من ارتضی من رسول ہے، اور جس کی تعریف والا سوف یعطیک ربک فترضی ہے، جس کی تعریف انا اعطیناک الکوثر ہے، تو اس رسول کو راضی کرنا چاہتا ہے اور کہتا یہ ہے کہ اس سے شیطان کا علم بھی زیادہ ہے، تو ملا شیطان تو تم پہ راضی ہو سکتا ہے لیکن رحمان راضی نہیں ہو سکتا، رحمان کو راضی کرنا ہے تو آگم کھول شریف مسجد میں جس پہ اللہ بھی راضی ہو، اللہ کا رسول بھی راضی ہو۔ کھڑے کر کے جواب دو۔ میں آپ کو جو پیغام آج کی کانفرنس میں دینا چاہتا تھا وہ تو دے دیا، صرف ایک جملہ کا اضافہ کرتا ہوں۔ 7:15 تک علامہ صدیقی صاحب فرما رہے تھے، لیکن میں 5 منٹ پر تقریر چھوڑوں گا کیونکہ مجھے پتا ہے میں بہت لیٹ آیا، مگر بہت آج وقت لیا فٹ بال والوں نے رستے میں۔ برمنگھم میں ادھر داخلے کا مسئلہ بڑا مشکل تھا۔ صرف ایک نتیجہ دیتا ہوں انشاءاللہ، چونکہ پیر صاحب کے مسجد میں جمعرات کو بھی واضح تھوڑا سا اس مسئلے کو آگے بیان کر دوں گا وہاں، مگر اس وقت صرف نتیجہ دوں گا۔ یہ جو اب تک گفتگو کی ہے اس کے نتیجے میں ایک بات صرف آپ کی پیش کرتا ہوں، اور یہ تحفہ سمجھیے، یہاں بہت کنگریجولیشن کہہ کہ وہ ڈبہ مٹھائی کا دیتے ہیں شوگر والوں کو بھی، لیکن جس کو ایمان کی شوگر نہیں ہے نا اس کو یہ تحفہ پیش کرتا ہوں، کھاؤ، یہ تحفہ ہے آج کے دن کا، کہ جب برابر نہیں تو یہ وام نکلے گا آج کے بعد کہ برابری کا تو کوئی تصور نہیں۔ کراچی میں ہم ہوتے تھے، اپنے استاد کریم سے ہم پڑھتے تھے وہاں، تو ایک دن مولوی اسفندیار کی تقریر سنی، وہاں تقریر کر رہا تھا، کہنے لگا نہیں اس میں کیا حرج ہے، دن تو ہے نا آخر جی۔ اس پہ مولوی سرفراز نے بھی کچھ 100 صفحہ لکھا ہے کہ مومن ہونے میں تو حرج نہیں ہے نا، کہ مومن ہے آخر، مطلب یہ ہے وہ حضور بھی مومن ہے نا، تو ہم بھی مومن ہیں۔ اگر کوئی اس طرح کہتا ہے کہ حضور مومن ہے ہم مومن ہیں، برابری ہے، تو کھڈے میں وہاں ہی آخر کی تقریر رکھی گئی، مفتی صاحب قبلہ کو بھی بلایا گیا، تو فرمانے لگا تم ہی کرو گے، میں نہیں کروں گا۔ میرے استاد گرامی کو فرمایا تم تقریر کرو گے، تو میں نے وہاں تقریر کی کھڈا میں، آج سے یعنی یہ 1980 کا واقعہ ہے، وہاں تقریر کی میں نے، اور میں نے اس کو یہ کہا تھا مخاطب کرتے ہوئے، میں نے کہا اسفندیار ہونے کے ناطے اگر حضور کے برابر ہونا چاہتے ہو تو پھر اللہ سے بھی برابری کرو، کیونکہ قرآن کہتا ہے واللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر۔ حضور ہی تو نہیں مومن نہیں، مومن تو اللہ بھی ہے، تو اگر اللہ سے برابری کی کوئی صورت نکلے تو وہ اچھی نہیں ہے۔ مومن کہہ کے اگر حضور کو برابر کہنا ہو تو اللہ کے برابر ہو جاؤ کہ ایک سیٹ اور اوپر چلے جاؤ، وہ خالق بھی مومن ہے نا۔ کمکول شریف جامع مسجد میں برابری کے لیے جلسے نہیں ہوتے، غلامی کے لیے، سمجھ نہیں آئی؟ وہ حبیب پیارا تو عمر بھر کرے فیض جود ہی سر بسر، ارے تجھ کو کھائے تپے سکر، تیرے دل میں کس سے بخار ہے،
یہ ہے دین کی تقویت ان کے گھر، یہ ہے مستقیم صراط شر، جو ہے نجدی کے دل میں گاؤ خر، تو زباں پہ چوڑا چمار ہے۔ اس لیے جلسے کرتے ہو، جلسے ہوتے ہیں، جلوس ہوتے ہیں رحمتوں کے نزول کے لیے، اور اگر لعنتیں کٹنی ہوں تو گھر میں ہی بتیری ہے۔ کوئی نہیں سمجھ آئی؟ لعنتوں کے لیے جلسے نہ کرو، میرا مشورہ ہے، ضائع کرو گے سب کچھ۔ آپ سے نہیں کہہ رہا، ہوا کے دوش پر پیغام دے رہا ہوں۔ آپ تو رحمتوں کے لیے ہی کرتے ہیں، اور اس جگہ پہ رحمتیں ہی اترتی ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ اللہ کے پاک محبوب کی عظمت کا مرکز ہے، صحابہ کی عظمت کا مرکز ہے، آل رسول کی عظمت کا مرکز ہے، اولیاء اللہ کی عظمت کا مرکز ہے، اور اس پہ خاص طور پر خواجگان نقش بند اور قصر عارفاں بخارا کی نظر ہے۔ یہ رحمتوں کے نزول کی جگہ ہے، لیکن ان سے بھی کہتا ہوں کہ وقت ضائع نہ کرو، وقت ضائع نہ کرو۔ کیوں کہ ہم اس موقع پر تمہاری بھی بھلائی چاہتے ہیں۔ خیر خواہی یہی ہے کہ درست مشورہ تمہیں دیں، اور اس پر ہماری بڑی محنت لگی ہے اس مضمون پر۔ وقت ضائع نہ کرو، پیسہ ضائع نہ کرو، اس کے لیے بڑی بڑی چیٹیاں کرتے ہو، پھر چندے مانگتے ہو ٹی وی پہ بیٹھ کر، اس کو ضائع کرتے ہو ایسے مولویوں کو بلا کر جو اس قسم کی تقریریں کرتے ہیں، جس تقریر پہ بانی مبانی بھی راضی نہیں ہے۔ اب جب چاہو اس قسم کی تقریر اپنے بانی کی تعریف میں مجھ سے کروا لو، جب چاہو۔ حالانکہ میں تمہاری مرکز میں جانے کو تیار نہیں ہوں، لیکن تمہیں سمجھانے کو کہہ رہا ہوں، سنیو۔ جس قسم کی تقریر یہ کرتے ہیں نا سرکار کے لیے، اس قسم کی تقریر اپنے بانی کے لیے مجھ سے کروائیں۔ اگر چھڑک نہ جائیں تو مجھے سید نہ کہنا، کیونکہ حوصلے تھوڑے ہیں نا ان لوگوں کے۔ تو اب نتیجہ 1 منٹ میں صرف نتیجہ یہ ہے دوستو، 7 صفتیں اللہ نے بیان کی ہیں، برابری وہ برابر نہیں ہیں۔ یعلمون لا یعلمون برابر نہیں، اصحاب النار و اصحاب الجنہ برابر نہیں، اور فرمایا اعمی والبصیر ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور وما يستوي الاحیاء ولا الاموات، جیسے زندہ اور مردہ برابر نہیں۔ تو زندو تم کتنے زندہ ہو، جس کی ٹھوکر سے پتھروں کو بھی زندگی ملے، اس کے برابر ہو جاؤ گے؟ زور سے کہو سبحان اللہ۔ جو اپنی قبر میں جلوہ فرما ہو تو رب اسے مردہ نہ کہنے دے، جو وصال فرما جائے رب مردہ نہ کہنے دے، مردہ گمان نہ کرنے دے۔ زور سے بولو نا۔ ارے جو قبر میں جلوہ فرما ہو تو نماز فرض نہیں لیکن قضا نہ ہو، قبر والوں پر عمل کوئی فرض نہیں مگر قضا نہ ہو۔ ارے جو آئے تو قبر میں موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہو کر ان کو سلامی پیش کریں۔ زور سے کہو نا سبحان اللہ۔ حالانکہ مردے جیتے ہوئے لوگوں کو بھی رب نے مردہ کہا، انک لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء۔ اس موتا سے مراد مردے وہ نہیں جن کی سانس نہیں آتی، سانس چلتی سانس مردہ کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ۔ بات سمجھ آ رہی ہے کہ ان کو سنا نہیں سکتے آپ، لیکن یہ بات طویل ہے، میں اب اس طرف نہیں جاؤں گا، ٹائم ہو گیا۔ صرف ایک نتیجہ پیش کرتا ہوں عاشقان مصطفیٰ کے لیے آج کا تحفہ خاص، کہ جب علم والے اور بے علم برابر نہیں تو علم کی سطح کیا ہے؟ پہلے نبی کو اللہ نے علم الاسماء عطا کیا، علم آدم الاسماء۔ آدم الاسماء یہ علم کا ایک شعبہ ہے، علم کا ایک شعبہ، ایسا ایک شعبہ ہے یہ علم الاسماء، اگرچہ اس میں مسمیات بھی داخل ہیں لیکن اس کا نام علم الاسماء ہے، یعنی الاسماء جس کے اسماء ہیں وہ بھی، کیونکہ اسم کسی چیز کا اسم ہوتا ہے نا، ایک شعبہ، ایک کونا، ایک حصہ، ایک جز، ایک پارٹ، علم الاسماء۔ تو
تو جس نبی کو پہلا نبی اور پہلا خلیفہ رب کا، اس کو علم الاسماء دیا تو نتیجہ کیا نکلا؟ بس یہ تحفہ ہے. کیا نتیجہ نکلا؟ کہ ملائکہ سے کہا اس کو قبلہ بناؤ اور اس کی طرف رخ کر کے سجدہ کرو. کیا یہ کہانی بیان کر رہا ہوں یا قرآن کی حقیقت ہے؟ بولو. صرف ایک پارٹ پر الاسماء، علم آدم الاسماء. اگر ہم سارا دن صبح 5 بجے سے لے کر شام 5 بجے تک بھی جلوس نکالیں، تعظیم ہی ہے نا. اتنی سلوٹیں کیوں کھاتا ہے؟ جس کو صرف الاسماء کا علم ہے، فرشتوں کو حکم ہے سجدہ کرو، اور جسے علم کا ما لم تکن تعلم کہا، اس کے لیے حکم دیا وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ. اس کی عزت و تکریم جتنی ممکن ہے کرو. زور سے کہو سبحان اللہ. بات سمجھ آئی یا نہیں آئی؟ نتیجہ نکل گیا کیا؟ کہ صرف ایک حصہ، ایک شعبہ علم کا جس کے پاس ہے، اس کی شان یہ بنائی اور علم کی بنیاد پر بنائی. جب ملائکہ نے پوچھا کہ ہم سے کیا بڑھایا ہے، تو کہا اس لیے کہ یہ علم ہے تمہارے پاس. کہا نہیں ہے. جب نہیں ہے تو جھکو اس کے سامنے. تو ان کے لیے معلم تکن تعلم نہیں فرمایا. یہ صرف علماء جانتے ہیں کہ علم آدم الاسماء صرف کہا جائے اور معلم تکن تعلم علم کہا جائے. زمین آسمان کا فرق ہے اس بات میں. علم آدم الاسماء، یہاں حضور کے لیے علم کا معلم تکن تعلم، وہاں آدم علم آدم الاسماء، الاسماء کا. اور یہاں فرمایا یہاں کوئی علم باقی رہ نہیں گیا، امور دین سے ہو یا امور دنیا سے ہو. یہ مکمل تفاسیر جتنی مجھ سے ممکن ہے وہ میری نظر میں ہے، میں ان کی روشنی میں کہہ رہا ہوں. امور دنیا ہو یا امور دین، ما لم تکن تعلم. اب اس کی تعظیم میں جو الاسماء والے علم والے خلیفہ کی تعظیم میں جس نے کوتاہی کی، اس پہ لعنت پڑی یا نہیں؟ دھتکار کے نکالا گیا کہ نہیں؟ اور جو سارے علموں والے کی تعظیم کا حق نہ ادا کرے، لعنت ہوگی کہ نہیں؟ نہیں ہوگی تو ضرور، مگر آپ کی مرضی نہیں ہے. تو چنگی ٹلے نہ ہوگی، منگ کے کھاندے ہو یار انہیں کو دب کے بولو ہوگی، اور جنہوں شک کیا ہوگی وہ ہوگی 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 ہوگی. الاسماء کے عالم کی جو تعظیم نہ کرے وہ مردود، جو علم تکن تعلم والے عالم کی تعظیم کا حق ادا نہ کرے وہ بھی ملعون و مردود. اسی لیے امام احمد رضا کہتے شرک ٹھہرے جس میں تعظیم حبیب، شرک ٹھہرے جس میں تعظیم حبیب، اس برے مذہب پہ لعنت کیجئے. ہاتھ کھڑا کر کے اس برے مذہب پہ، اس برے مذہب پہ. جس کا ہاتھ نیچے رہے گا وہ ہاتھ نہ نکالے تو حصہ پائے گا اس کا، ورنہ ہاتھ نکال کے اس برے مذہب پہ